ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں کچھ نام دیکھے تھے جو قرآن میں آئے ہیں قیامہ کے دن کے۔ آج کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں کچھ سوال اور جواب سے جو ہمیں آئے ہیں۔ تو اس کا مقصد کلاس میں لینا یہ ہے تاکہ ہم سب اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو پہلا سوال جو آیا ہے کہ قیامت کے دن کو یوم الحساب کیوں کہا گیا ہے جبکہ کوئی لوگ ہوں گے جن کا کوئی بھی حساب نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں، قیامت کے دن کے جو نام ہے یہ ہر ایک انسان پر پورے نہیں ہوں گے۔ جیسے کچھ لوگ ہوں گے، بہت ہی کم گنتی کے ہیں یہ لوگ، بس پورے کائنات میں جیسے پورے جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت کے دن تک بس 70,000 لوگ جن کا کوئی بھی حساب نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے یہ صرف 70,000 لوگوں کا حساب نہیں لیں گے۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، اللہم آمین۔ اور ان لوگوں میں بھی جو صرف یہ 70,000 ہے انہیں حساب دینا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے یہ لوگ حساب سے بچ گئے۔ اس لیے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن کا ایک نام ہے یوم الحساب۔ دوسرا سوال تھا کہ تم اپنے فیملی کے ساتھ جنہ میں ہوں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیے، جو جنت تک پہنچ جائیں گے اور ان کے گھر والے وہ بھی جنت میں تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے، اپنا سفر انہوں نے وہاں تک پورا کر دیا ہے، تبھی یہ سب لوگ جنہ میں ایک ساتھ رہیں گے۔ لیکن ہر ایک کے اعمال ایک جیسے نہیں ہیں، یہ ہم سب کو پتا ہے، کسی کے زیادہ اور کسی کے کم ہوں گے، تو جنت میں بھی ان کے درجات الگ الگ ہوں گے۔ تو یہ فیملی ایک ساتھ ہوں گی، لیکن یہ کیسے ہوں گی؟ کیونکہ ان کے درجات الگ الگ ہوں گے۔ تو یہ سب ہم ڈیٹیل میں اپنی اس سیریز میں ہمارے آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ ہم اسے ڈیٹیل میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ تھے آج کے سوال، اور اگر آپ میں سے کسی کو بھی اگر کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، تو وہ مجھے ڈائریکٹ میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کی جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے لیکچر کے لیے ہم بڑھتے ہیں قیامت کے دن کے نام کے ساتھ، جو 21ویں پوائنٹ پہ آتا ہے الغاشیہ۔ یہ صرف ایک بار آتا ہے اسم یا پراپر ناؤن جسے ہم کہتے اس کے طور پہ، ہل اتاک حدیث الغاشیہ۔ موصول یا ایڈجیکٹیوز جسے ہم کہتے ہیں، جیسے ایڈجیکٹیوز جیسے بھی یہ آتا ہے۔ آپ کے خیالات اتنے ڈھک جائیں گے فیصلے کے دن سے کہ آپ کے پاس کوئی انرجی نہیں ہوگی کچھ اور سوچنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بچائے، پر اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے، اگر کوئی کلامٹی آتی ہے، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو یا کوئی بھی حادثہ ہو گیا ہو، بس ہم جو ہے اس حادثے کے بارے میں ہمارا دماغ سوچتا رہتا ہے، باقی سب ہم بھول جاتے ہیں۔ اگر ایک دن پہلے بھی اگر ہمارے ساتھ کوئی چیز ہو رہی ہے اور وہ ہمیں بہت ہی بادر کر رہی ہے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی حادثہ آ جائے تو ہم ہر چیز کو بھول جاتے ہیں، ہمارے دماغ میں صرف اور صرف وہ حادثے کے بارے میں چیزیں چل رہی ہوتی ہے۔ بس ایک ہی چیز
چلتی رہتی ہے دماغ میں، یہ انسانی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فیصلے کے دن کو بلاتے ہیں ایسا ہی کہ ایک بار وہ شروع ہو جائے تو تمہارے پاس کوئی انرجی یا لگژری یا وقت نہیں ہوگا کچھ اور سوچنے کا، تو ہمارے دل و دماغ پہ یہ چھا جائے گا۔ یہ ہے الغاشیہ۔ دوسرے علماء کہتے ہیں الغاشیہ یعنی وہ تمہیں ڈھک دے گا اس کے واقعے سے۔ الغاشیہ اندر سے ہو سکتا ہے تمہارے خیالوں میں، اور باہری بھی ہو سکتا ہے جو بھی چل رہا ہے اس سے۔ تم اتنے مغلوب یعنی اوورویلمڈ رہو گے کہ تمہیں کچھ اور کرنے کا بالکل ٹائم نہیں ملے گا، اندرونی اور باہر سے بھی۔ یہ ہے الغاشیہ۔ 22 نمبر پہ آتا ہے القاریہ۔ القاریہ ملقاریہ وما ادراک مل قاریہ، یہ صرف 3 بار آتا ہے قرآن میں، اور یہ لفظ قرا مطلب ایک کریک جو کوئی چیز کے زور سے مارنے کی وجہ سے ہوتا ہے، یہاں سے آتا ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ کانپنا یا جو ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو القاریہ دلوں کو ڈرانے والی چیز ہے۔ دوسرا معنی قرہ کے ہے کہ کوئی زمین کو بنجر چھوڑ دینا، اور یہ کہتے ہیں کہ زمین یہ قرہ ہے کیونکہ یہ بنجر تھی، کیونکہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس آؤ گے پورے اجڑے ہوئے بنجر، تمہارے پاس کوئی قافلہ یا لگژری، کوئی عیش اور آرام نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس اس دنیا کے جھوٹے وہم جیسے طاقت، شہرت کچھ نہیں ہوگا، تم سب بنجر ہو کے آؤ گے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں کو پھر زندہ کیا جائے گا حفاتن عوراتن غرلا، بنا کوئی چپل کے، ننگا اور غیر ختنہ یعنی انسرکمسائزڈ، جیسے کہ وہ آئے تھے اپنی ماں کی کوکھ سے۔ اسے ہم تفسیر سے اپنی اس سیریز میں آنے والی کلاسز میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو سب اللہ عز و جل کے پاس صرف اپنے اعمال لے کر آئیں گے۔ یہ ہے القاریہ۔ 23 نمبر پر آتا ہے یوم العسیر، یہ 2 بار آتا ہے قرآن میں، سورہ فرقان میں وَقْنَ يَوْمٌ عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور سورہ مدثر کی آیت نمبر 9، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، سورہ مدثر آیت نمبر 9۔ یوم العسیر کا مطلب ہے سب سے مشکل دن۔ دونوں بھی حالات میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، جو ہم نے اوپر دیکھے سورہ فرقان اور سورہ مدثر، یہ دونوں بھی حالات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ کافر کے لیے ہے، مومن کے لیے نہیں۔ یوم العسیر یہ کافر کے لیے ہے، مومن کے لیے نہیں۔ کافرینہ یعنی کافرون کے لیے، ان کے لیے یہ مشکل دن ہونے والا ہے۔ پوائنٹ نمبر 24، اب ہم اس کے ہمارے لسٹ کے آخر میں تک پہنچ گئے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 24 پہ آتا ہے الیوم المشہود، ایک بار ہی آتا ہے یہ قرآن میں، سورہ ہود کی آیت نمبر 103۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ان فی ذالک لآیات لمن خاف عذاب الآخرہ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، یہ تھی سورہ ہود کی آیت نمبر 103۔ یہ یوم الجمع کے جیسے ہے، یوم المشہود گواہی والا دن، کبھی بھی نہ پہلے نہ بعد میں اتنے سارے لوگ ایک ساتھ میں آئیں گے، گواہی دیں گے اور دیکھیں گے دونوں، کبھی نہیں، سب مسلم اور کافر، جن اور انسان، آدمی اور عورت، جانور اور انسان،
کبھی نہیں ہوگا کہ سب ایک ساتھ آئیں گے اس دن کے علاوہ، اسی لیے اللہ عز و جل اسے کہتے ہیں یوم المشہود، اور اس پہ فرشتے دیکھ رہے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود آئیں گے، یہ ہے یوم المشہود۔ اور آخری نام جو ہم نے کمپائل کیا ہے 25واں نام، یہ ہے یوم ابسن تمترین۔ یہ اسم ہے یا موصول، یعنی یہ پراپر ناؤن ہے یا ایڈجیکٹو، اس میں اختلاف ہے، پر ہم نے اسے یہ لسٹ میں جوڑ دیا ہے۔ انک نفکن ربنا یومن ابوسن تمترین، ابوس اور تمترین، ابوس یعنی اسکاؤلنگ، یعنی جیسے ہم نے دیکھا ہے ابس وتولی، ٹھیک ہے۔ تمترین یہ ایک گلومی چہرہ ہوگا، یعنی ایک اداس چہرہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کو فیصلے کے دن خراب رزلٹ ملے گا، ان کا خراب رزلٹ آئے گا، وہ خوش نہیں ہوں گے، ان کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے، غصہ ہوگا، دکھی ہوں گے۔ یہ ہے ابوس اور تمترین۔ تو یہ ہے 25 ناموں کی لسٹ جو ہم نے جوڑی ہے۔ بے شک قرآن میں کم سے کم 2 ڈزن جو ہے پراپر ناؤن ہے یہ دن کے لیے، اور اس میں سے آدھے صرف ایک بار ہی آتے ہیں قرآن میں۔ جو نام جو ہے قیامت کے دن کے جو صرف ایک بار آتے ہیں قرآن میں، وہ ہے التغابن، الطلاق، التناد، الحاقہ، الحسرہ، الخلود، الصاخہ، التامہ، الغاشیہ، الوعید، الموعود۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نام جو ایک ہی بار آتے ہیں قرآن میں، یہ سب مکی سوروں میں آتے ہیں، اور یہ بہت پاورفل انداز میں بیان کیے گئے ہیں، فیصلے کے دن کو بیان کرتے ہوئے ان کے خلاف جو اسے جھٹلاتے ہیں۔ اور قرآن میں 14 سورے ہیں فیصلے کے دن کے نام پہ، جیسے سورہ دخان، سورہ واقعہ، سورہ حشر، سورہ تغابن، سورہ حاقہ، سورہ قیامہ، سورہ نبا، سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشقاق، سورہ غاشیہ، سورہ زلزلہ، سورہ قاریہ۔ یہ ہے وہ 14 سورے جو قیامت کے دن کے نام پہ ہے، اور یہ سب پراپر نام نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھیں گے زلزلہ، یہ پراپر نام نہیں ہے، اسے کہتے ہیں ایڈجیکٹو، جو نام کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اللہ تعالیٰ نے فیصلے کے دن کو یوم الزلزال نہیں کہا، اس کو بیان کیا ہے اذا زلزلت تو کم سے کم 2 ڈزن پراپر نام ہے قیامت کے دن کے لیے، اور کم سے کم 3 سے 4 ڈزن ایڈجیکٹیوز ہے جو نام کو ڈسکرائب کرتے ہیں، جو ہم ہماری کلاسز میں دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یوم کہہ کے اس کے آگے ایک جملہ جوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ پراپر نام نہیں بلکہ اس کا ڈسکرپشن ہے۔ اسے ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، جیسے ہم دیکھیں کہ یوم لا تملک نفس نفس شیئا، وہ دن جب کوئی روح دوسرے روح کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ یوم لا ینفع ظالمین معذراتہ، وہ دن جس نے گناہ کیا ہے اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ یوم لا ینفع مالا ولا بنون، وہ دن مال اور اولاد کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ یوم لا ریب فیہ، وہ دن جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یوم لا بین فیہ ولا خلال، وہ دن کوئی سودا یا بارگین نہیں ہوگا۔ ایسے اور بھی ایگزامپلز ہیں قرآن میں جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کو کہتے ہیں یومل، اور پھر اس کا ڈسکرپشن دیتے ہیں۔ یہ سب پراپر نام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں فیصلے کے دن کو۔ تو دیکھیے ہم نے 25 نام دیکھے جو پراپر نام ہے،
اور یاد رکھے اب تک ہم نے صرف قیامت کے دن کا انٹروڈکشن دیکھے ہیں. ابھی تک ہماری جتنی بھی کلاسز ہوئی ہے اس میں ہم نے صرف قیامت کے دن کا انٹروڈکشن دیکھے ہیں. ہم نے ابھی تک یہ ایکچوئل اس کی کلاس سٹارٹ نہیں کیے ہیں، ڈیٹیل میں ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا، یہ صرف انٹروڈکشن ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور کرونالوجی کو سمجھتے ہیں، یعنی ترتیب جو ہوں گی اسے ہم سمجھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہوں گی اس دن پر. اور اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا کیا ہوگا. تو علماء نے یہ بتایا ہے قریب 7، 8، 9، 10، 11 یا 12 چیزیں جو اس دن پہ ہوں گی. اور جیسے کہ ہم یہ دیکھیں گے کچھ چیزوں کے لیے الگ الگ اسم اور نام استعمال کیے گئے ہیں. تو یہ کیا دو الگ چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز ہے جس کو الگ الگ طریقے سے بیان کیا گیا ہے، یہ ہم دیکھیں گے. اب یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ترتیب یعنی آرڈر، جس طرح سے یہ چیزیں ہوں گی اس میں بھی اختلاف ہے. ترتیب یہ قرآن اور سنت میں کبھی بھی نہیں بتائی گئی ہے. یعنی قیامت کے دن میں یہ چیزیں ہوں گی جیسے کہ میزان ہوگا، حوض ہوگا، جہنم ہوگی، ارض اور پھر حساب. ان سب چیزوں کا سیکوینس کیا ہوگا یہ ہمیں گیس کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن اور حدیث میں اس کا سیکوینس نہیں بتایا گیا ہے. جیسے حوض جس میں سے پیاسے پانی پیئیں گے تو یہ صاف ہے کہ یہ پھر سے زندہ ہونے کے بعد ہوگا. یہ ہم ایک پزل کے جیسے سیکوینس ہمیں اسے سمجھنی پڑیں گی ہے، کیونکہ کوئی آرڈر اس کا نہیں ہے. تو کیا ہے ہمارے جو ہے ٹیبل آف کانٹینٹس، ہم کیا کیا اس میں کور کرنے والے ہیں. تو مشہور علماء جو تھیولوجی کے مشہور علماء ہیں ان کا نام ہے السفرینی. انہوں نے بہت تھیولوجی کے یعنی عقیدے کی کتابیں لکھی ہے اور ان کی کتابیں بہت ہی ڈسکرپٹیو، بہت ہی ڈیٹیل میں ہیں، خاص طور پر قیامت کے دن کی. یہ کہتے ہیں کہ فیصلے کے دن 8 چیزیں ہوں گی. تو ہم اس کی ترتیب دیکھ لیتے ہیں کیا اس میں کیا کیا پوائنٹس انکلوڈ ہوں گے. پہلے ہے البعث یعنی پھر سے زندہ ہونا، ریزریکشن جسے ہم کہتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہے النشور یعنی جب سب قبر سے اٹھائے جائیں گے، سب گڑبڑ ہوں گی، سب یہاں وہاں دوڑیں گے. تیسرا ہے الحشر، سب کا جمع ہونا یعنی گیدرنگ. چوتھے نمبر پہ ہے القیام، قیامہ خود کھڑا ہونا. پانچویں نمبر پہ ہے الارض، اعمال کا دکھایا جانا. چھٹے نمبر پہ ہے فیصلے خود یا تو سیدھے یا دائیں ہاتھ میں دینا. ساتویں نمبر پہ ہوگا حساب اور آٹھویں نمبر پہ ہے المیزان، انصاف کا ترازو. یہ آرڈر میں نہیں بتایا ہے، بس لسٹ کیا ہے انہوں نے. تو وَنَدَ الْمَوَازِينُ میزان کو کھڑا کرنا یا لگانا، یہ سب چیزوں میں سے ایک چیز ہوں گی قیامت کے دن. یہ لسٹ میں بہت ساری چیزیں بیان نہیں کی گئی ہے، جیسے سور کا پھونکا جانا، اور اس میں جو قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آئیں گے یہ بھی نہیں بتایا گیا ہے. وَجَعَلْ رَبُّكَ مَلَكًا صَفًّا صَفًّا، اللہ تعالیٰ اور فرشتے آئیں گے جو لائن میں کھڑے ہوں گے. یہ قیامت کے دن ہوگا. اور انہوں نے مینشن نہیں کیا ہے رؤیا، جو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھیں گے یہ بھی نہیں بتایا ہے. اور شفاع نہیں ہے. شفاع یہ ہمارے سیریز کا ایک اہم ٹاپک ہوگا. حوض نہیں ہے، صراط نہیں ہے، ورود نہیں ہے، کنترا نہیں ہے. اور کنترا یہ ہمارے آخری ٹاپک ہوگا اس سیریز کا، کیونکہ ایک حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کنترا یہ آخری جگہ ہے جنت کے باہر. اس میدان کے پیچھے سائڈ جو ہے وہ جہنم ہے اور آگے جو ہے وہ جنت ہے. اس کنترے پہ منی حساب یعنی چھوٹا حساب ہوگا.
یہ سب ہم ہمارے آنے والے لیکچرز میں تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کنترا یہ آخری پڑاؤ ہے، اور ایک بار کسی نے کنترا کو پار کر لیا تو وہ جنت کے اندر ہوگا، پر یہاں بھی حساب ہونے والا ہے کنترا پر، اور کچھ لوگوں کو یہاں پر حساب کر دینا پڑے گا۔ جب ہم اس ٹاپک پر پہنچیں گے تب اسے ڈیٹیل میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بریف ہے ہماری اس سیریز کا، ہم یہ سب بتائے گئے پوائنٹس ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمر درازی دے اور فائدہ پہنچانے والا علم حاصل کرائے، اللہم آمین۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس سے پہلا جو پوائنٹ ہے سور پھونکنا، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہماری اگلی کلاس تک آپ سب اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔